کچھ لوگ تو اس طرح ہے کہ کوئی ٹرمپ کے امید سے بیٹھے ہیں، کوئی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے امید سے بیٹھے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے۔ یہ تو عمران خان بھی کہتے رہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، پھر ایک پیج ہم نے بھی دیکھ لیا۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ ٹرمپ میرا دوست ہے، لیکن ہم صرف اللہ کے پربسے پہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ کہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے 2018 کے وقت میں بھی اور 2024 میں بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو ہو گیا۔ پیس کا دور ہو یا کسی آج کا دور ہو، تو وہی ہمارے اوپر تو وہی مظالم، وہی ناانصافیاں ہے۔ لہٰذا ٹرمپ آنے والے ہے جو ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے بسترے گول ہونے والے ہیں، اور یہ وہی جائیں گے۔ پھر یہی پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر یہی مسلم لیگ جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر مولانا حافظ الرحمن کے دروازے پہ کھڑے ہو اور وہ اسی طرح منتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ساگدار کو کہا کہ ساگدار صاحب، آج آپ یہ مغرور بات کرتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا۔ میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے، مولانا کی تو دور کی بات ہے، آپ نے مولانا سے جتنی مجھے اور اسد کو جو آپ نے منتیں کی کہ خدا کے لیے وہاں لندن سے جو آپ منتیں کر رہے تھے، پھر یہ منتیں کریں گے۔ لیکن میرے اپنے پارٹی کے اپنے قیادت سے شاید ہمارے یہی مشورہ، ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ بس مزید ان کے منافقت میں اور ان کے دھوکے میں نہیں آ جائے۔ 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پر امن گزر گیا۔ اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک دی چکے تھے، اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے۔ لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا، تو پورا ملک کو تہ بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا۔ لیکن ہم نے رزلٹ لایا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور ہمیں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور فارم 47 بننے والے ہیں۔ اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں۔ ہر وہ کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو فرمان صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہر وہ صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہر وہ سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دے۔ لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وفد تھا وزراء کا، وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا تھا، یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب۔ اگرچہ میرے ساتھیوں کا ہی رائے تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم جائے، انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے، تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں، اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے، پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے، اس کا خیال یہی تھا۔ تو کیوں ہم جائیں؟
لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وہ ذرا کا وقت بھی آیا اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نے جانا ہے۔ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے کامران صاحب اور عثمان پرکانی صاحب انہوں نے جو اندر لے گیا وہاں کمرے میں بٹھا کر کے، تو ہاروز صاحب کے سے ملاقات تو دور کی بات ہے، ہاروز صاحب شکل دیکھنے کے دور کی بات ہے، تو کسی کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا، اور بٹھانے کے بعد وہاں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلا لیا اور ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نشتہ دیوار پڑھ لو، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پارم 47 عوالی مدد سے جتک صاحب کامیاب، اور وہ بھی 4 گن مینوں کے اور اس کے موجودگی میں ان کے حصار میں، تاکہ یہ وہاں کوئی دہشت گردی نہ کر لی، اس کے بے احترامی نہ ہو جائے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کر دیا کہ انہوں نے جو کام کر دیا وہ تو کر دیا، لیکن ہم اپنا مظلومیت، اپنا حق اس میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے، اور ہم اپنا سیاسی اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی اور عینی حق ہے کہ ہمارے پاس جو 47 پارم یہ 45 والا جو پارم ہے وہ ہمارے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اس طرح پورا لمبا چوڑا حلقہ تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ پہ یہ انصاف اور آپ عوام کے سامنے پہنچا دیں تاکہ وہ خود ہر ایک اپنا حساب کتاب کر لے۔ ہمارے حساب کے مطابق تو پارم 45 کے حساب کے مطابق 226 ووٹ علی مدد صاحب نے وہاں سے حاصل کیے ہیں، اور 2699 ووٹ عثمان پرکانی صاحب نے حاصل کیے ان 45 پارم کے حوالے سے۔ اب 45 جب آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن، ہم جو سال سے الیکشن لڑتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں 45 پارم ہو اور اس پہ وہاں پریزیڈنگ افسر کا دستخط ہو، وہ اس کے حقدار ہے کہ وہ اس حلقے کے نمائندہ مقرر کیا جائے، صرف وہ رسمی طور پہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دو درمیان میں جو 47 پارم کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے لیے کوئی عوام کے رائے کی ضرورت ہے، 47 پارم جاری ہو گیا، تو ایک تو ہم آپ کو آج ایک ایک دکھائیں گے، اور آپ اس کی تصویر بھی لیتے رہو اور نوٹ بھی کرتے رہو۔ اگر میڈیا کے دوستوں پہ اس پہ کوئی اس طرح اعتراض اس کے نظر میں ہو کہ یہ خدا نخواستہ 45 پارم یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے نہ ہو، تو ہم نے ایک آپ کے ذریعے عوام تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اجلاس کر دیا، ہم نے اپنے فیصلے کو اس لیے تبدیل کر لیا کہ کل کے بجائے پرسوں کے لیے بدھ کے دن ہم پورا بلوچستان کو جام کر دیتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے روڈ ہو یا بڑے روڈ ہو، پورا بلوچستان وہاں لسبیلا سے لے کر جوب تک، گوادر سے لے کر چمن تک، یہ سب ہم بند کر دیتے ہیں، پرامن ہڑتال کرتے ہیں، اور پیجام ہڑتال ہوگا۔ بلوچستان میں سارے کسٹم بند، یعنی تربت، گوادر، پنجگور، ماشکیل، چمن تک یہ سارے واشک کے سارے بارڈر بند ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ابھی ایک نیا اس طرح وہ کر دیا، کوئی بلوچستان کے والی وارث نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہوا ہے کہ 20 لاکھ روپے دے کر کے اور 20 لاکھ کے بدلے میں ان کے 40-50 لاکھ کے ٹرانسفارمر اور کمبے وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جب ان کے سبسڈی بھی ختم کر دیا، جو 15 ارب روپے کے لگ بھگ بلوچستان دے رہے تھے اور اسی طرح مرکز دے رہے تھے، لیکن ہم نے کتنے کوششوں سے بلوچستان کے عوام کے لیے سیاسی جماعتوں نے منظور کیے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی پارلیمنٹ کے منظوری، کسی کابینہ کے منظوری کے بغیر انہوں نے ختم کر دیا کہ اس کے بعد بلوچستان کے لوگ اگر میٹر پہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو گئی، معیشت بہتر ہو گئی، تو بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے بجلی بند کر دیا، کوئی بھی ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا ہے، اگر کوئی چاہے میں میٹر پہ چلانا چاہتا ہوں تو بھی نہیں چلا سکتے۔
اگر بجلی اتنی زیادہ ہو گیا تو بھی نہیں چلا سکتے. لہٰذا سمجھو کہ بلوچستان کے لوگوں پہ بجلی کا دروازہ، ترقی کا دروازہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے مکمل بند کر دیا. یہ روزگار کا دوسرا ذریعہ کسٹم بارڈر تھے، وہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا. اور اسی طرح بے روزگاری کا عالم تو یہ ہے. محکمہ صحت کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہڑتالیں وغیرہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے، وہ پرائیویٹائز کر رہا ہے. محکمہ تعلیم تو پرائیویٹائز پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن اربوں روپے فنڈ آ جاتے ہیں، وہ درمیان میں تقسیم کرتے ہیں. کیونکہ جب پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام کو کس طرح یہ سہولتیں دیتے ہیں جو حکومت کے فرائض میں شامل ہے. اور امن امان تو سر اس نہ پرائیویٹائز ہے نہ حکومتی ہے، ہر ایک اپنے رحم کرم پہ ہے. کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو کوئی پریشان حال نہیں ہے. دہشت گردی ہے اور اغوا کاری ہے اور بد امنی ہے اور بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 20 تاریخ کو ہم چمن شہر میں وہاں جلسہ کریں گے. بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا بارڈر بندش کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف جو 14 مہینے وہاں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، احتجاج پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد 9 تاریخ 9 فروری سے پھر 18 فروری تک ہم نوشکی سے شروع کر دیتے ہیں ہوں گے. تو 9 فروری نوشکی، 10 فروری چاغی، 11 فروری خاران، 12 فروری واشک، 13 فروری پنجگور، 9 فروری تربت اور 15 فروری گادر، 17 ہب چوکی اور لچبیلا. یہ 17 تاریخ تک ہمارا یہ شیڈول ہم نے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ بھی آ گیا، یہ بھی ہم نے طے کیے ہیں. لیکن ہمارا سیاست کا تو محور یہ نہیں خام پارلیمنٹ میں، ہمارے لیے میدان بھی موجود ہے. یہ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ میدان ہمارے لیے موجود ہے، لیکن ہم نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے. ان کے معدنیات کے حوالے سے ہو بھی، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو بھی، بارڈر کے حوالے سے ہو بھی، جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل ہیں، ہم جماعت اور ہمارے سیاست کا محور یہی ہے. ہمارا سیاست کا محور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا سیاست کا محور بلوچستان کے عوام کا خدمت ہے اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا، ان کے ہاتھ روکنا ہے.